قوة إلا بالله العلي العظيم حسبنا الله ونعم الوکیل نعم المولا ونعم النصير الحمد للہ رب العالمین باری الخلائق اجمعین فاطر السماوات والارضین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین شفیع المذنبین انیس الفقراء والمساکین سیدنا و سندنا و حبیبنا و شفیع ذنوبنا و طبیب قلوبنا بالقاسم محمد وعلى آله أهل بيت الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الله دائمة الباقية على أعدائهم وقتلتهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد وفرقان الحميد بسم الله الرحمن الرحيم كل نفس ذائقة الموت ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ قرآن کریم پروردگار کی کتاب ہے جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہم جتنی حمد و ثنا کریں کم ہے کہ جس طرح اس نے اپنی وحدانیت کی گواہی لی اسی طرح سے اس نے قیامت کی دلیل رکھی۔ قیامت نہیں ہوتی تو دنیا میں لوگ انصاف نہیں پا پاتے ہیں، تو قیامت وہ جگہ ہے جہاں پر انسان کو عدل و انصاف کے ساتھ اس کی جزا ملے گی، جس طرح سے اس نے نیکی کی ہے، جو زندگی اس نے گزاری ہے، کیونکہ دنیا میں جس طرح سے وہ نیکی کرتا ہے اس طرح سے اس کو پھل نہیں مل پاتا ہے۔ انسان جو ہے تو کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ بہت زیادہ نیکیاں کرتا ہے مگر اس کی زندگی کے حالات جو ہوتے ہیں، ہو سکتا ہے اس بیماری کی، ہو سکتا ہے اس کے پاس فقر ہو سکتا ہے اس میں کچھ مشکلات ہوں، تو یہاں کے اوپر یہی انسان سوچتا ہے کہ میں نے تو کبھی کچھ برائی کی نہیں، پھر میری زندگی میں یہ ساری چیزیں کیوں ہیں؟ کیونکہ اللہ نے انسان کے لیے قیامت رکھ کر یہ بتا دیا ہے کہ اگر تم کو دنیا میں اس کی جزا نہیں مل رہی ہے تو یقیناً میں تمہارا پروردگار ہوں۔ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ ایک سلوات دیکھ کے تھوڑا آگے ہو جاؤ، اچھا آگے ہو جاؤ، اور جگہ ہے نا اتنی رکھو جگہ، اور آگے ہو جاؤ۔ تو یعنی ہم اللہ نے قیامت رکھی ہے، دلیل ہے ہم لوگوں کے سامنے روز آنا، یعنی یہ بھی نہیں ہم لوگ کہہ سکتے ہیں کہ ہم 70 سال 80 سال 90 سال پہلے لوگ کہتے تھے کبھی کبھی کسی کا انتقال ہوا، ارے اتنی عمر ہو گئی، لوگ یعنی سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ کبھی کسی جوان کی میت، مگر آج کا دور تو ہمارے سامنے پوری کھلی کتاب ہے، ہم نہیں جان سکتے ہیں کہ کب کس وقت کیا ہو جائے۔ یہ ہمارے ائمہ اطہار علیہ السلام نے ہم کو ان تمام مشکلات کی حل بتایا ہے کہ کون کون سے کام کریں گے ہم تو ہماری دنیاوی مشکلات بھی ختم ہو سکتی ہے۔ لیکن دنیا میں انسان مومن ہی جو ہے تو آزمائش میں مبتلا ہوتا ہے۔ اللہ نے کہا اگرچہ کافروں کو میں اتنا دیتا کہ ان کی چھتیں سونے چاندی کی ہوتی، مگر اس وقت ہمارے چاہنے والے بہت زیادہ یعنی اس کا شکار ہوتے، کیونکہ وہ تانے دیتے، تشنے دیتے، ان کا مذاق اڑاتے۔ تو اللہ کہتا ہے ہمارے چاہنے والوں، امام کہتے ہیں ہمارے چاہنے والے رنجیدہ ہوتے، اس لیے اللہ نے کافروں کو اتنا ہی دیا ہے جتنا انہی نے دنیا میں کیا۔ جتنے کافر ہیں، جتنے خیر شیعہ ہیں، ان کو اللہ بہت دولت دیتا ہے، کیونکہ ان کے اللہ عادل ہے، وہ اللہ کی مخلوق ہے، مگر وہ اللہ کو جیسا عبادت کا حق ہے ویسی عبادت نہیں کرتے، مگر جو وہ کر رہے ہیں، جو نیکیاں کر رہے ہیں، جو چیریٹی کر رہے ہیں، اگر شیعہ کو انہوں نے کوئی مدد کی ہے تو اللہ ان کو دنیا میں دے کے ختم۔ مگر ہم شیعوں کی کتاب جو ہے تو وہ کھلتی ہے مرنے کے بعد، تو ہم شیعوں کو کس طرح کی زندگی گزارنا ہے کہ ہمارا اعمال نامہ وزنی رہے۔ رجب بہت محترم مہینہ ہے، حرمت والا مہینہ، رجب کا مہینہ، رجب ایک نہر ہے، جنت میں ایک نہر کا نام رجب ہے، جیسے کہ ہم لوگ یہاں پہ کہتے ہیں کہ کوثر ہے، تسنیم ہے، سلسبیل ہے، جنت میں ایک دو نہیں ہے، چشمے ہیں، نہریں ہیں، بہت الگ جتنی جنتیں ہیں ان کے الگ الگ چشمے ہیں اور ان کے اتنے درجات بھی ہیں۔
تو الگ الگ چیزیں ہیں ہم لوگوں کو. جنت رجب میں جو نہر ہے، اگر رجب میں ایک روزہ رکھ لیا تو اس رجب نہر جو جنت میں اس کا پانی ہم کو ملے گا پینے. اب یہ اللہ نے توفیق دی. پورے 30 دن کے روزے کی فضیلت امام نے بتائی ہے کہ 30 دن روزہ رکھیں گے تو ہر روزے کی الگ فضیلت ہے. یہ کس کے لیے ہے؟ صرف اور صرف محبان اہل بیت کے لیے، جو 12 امام پر پوری طرح عقیدہ رکھتا ہے، ان کے لیے یہ اجر ہے. تو ہم کو اللہ کتنا چاہتا ہے، اللہ اتنا زیادہ اہل بیت کے چاہنے والوں کو چاہتا ہے کہ ایک ماں بھی اپنی اولاد کو نہیں چاہتی ہے، ایک باپ بھی اپنی اولاد کو نہیں چاہتا ہے. اتنا زیادہ مہربان ہے پروردگار. رجب کے بعد آتا ہے شعبان کا مہینہ. اب یہ ہم لوگوں کی معرفت کی کمی ہے، ہم لوگوں کی لا علمی کا نتیجہ ہے کہ جو فضیلت جس دن کی ہے، جس شب عبادت کی ہیں، وہ ہم شادیاں رکھ لیتے ہیں، وہ ہم تقریبیں رکھ لیتے ہیں. تو جو عبادت کرنے کا ہمارا حق تھا وہ ختم ہو گیا. جو عبادت کا ہم کو ثواب ملنے والا تھا، جو گناہ ہمارے معاف ہونے والے تھے، جو مشکلیں ہماری دور ہونے والی تھی، جو دعائیں قبول ہونے والی تھی، اس کے دروازے ہم نے بند کر دیے کیونکہ ہمارے پاس معرفت کی کمی تھی. جو راتیں، جو دن منسوب ہیں کہ اس دن عبادت کا یہ ثواب ہے، اس میں ہم خود کترائیں. اگر ہم کو ایسی دعوت آتی تو ہم نہیں آ سکتے. سوری، اس دن بھائی آپ کو جاننا چاہیے اس دن ایسی فضیلت ہے. کیا پتہ یہ میری زندگی کی آخری رات ہو، آتے سال مجھے یہ رات نصیب ہو نہ ہو، یہ دن نصیب ہو یا نہ ہو. تو ہم لوگ شیعہ جو ہیں بہت زیادہ اس چیز کے لیے آمادہ ہو جاتے ہیں. 13 رجب کی نظر ہے تو ہم 12 کی رات کو پکا رہے ہیں، مگر 12 کی رات کے جو اعمال ہیں وہ ہم اس سے قاصر ہو گئے، وہ ہم نہیں کر رہے ہیں. اللہ نے مستحب بھی رکھا ہے، مگر کچھ مستحب ایسے ہیں جو واجب سے زیادہ ثواب ان کا ہمارے لیے. ایک صلوات میں تو ہم لوگوں کو جو ہے تو کوشش یہ کرنا ہے کہ جانیں کہ رجب کی کیا فضیلت ہے، رجب کا مہینہ کیا درجہ رکھتا ہے. شب معراج کوئی چھوٹی موٹی چیز نہیں ہے. رسول اللہ کہتے ہیں مجھے 120 مرتبہ معراج ہوئی ہے. شب معراج سے ہی جب آئے ہیں رسول اللہ آسمان کی سیر کر کے، تو وہیں سے جناب سیدہ کا ان کو ملا ہے پھل، اور یہاں پر آ کے جناب سیدہ اپنی ماں کی شکم میں ٹھہری. جب بھی جنت کی خوشبو محسوس کرتے تھے کہ مجھے جنت کی خوشبو چاہیے، اپنی بیٹی کے بوسے لیتے تھے، پیار کرتے تھے. تو شب معراج جب رسول اللہ کہتے ہیں 120 مرتبہ معراج ہوئی، مگر اللہ نے مجھے ولایت اہل بیت کے علاوہ کسی چیز کی اتنی تاکید نہیں کی جتنی ولایت کی ہے. تو ولایت اتنی بہترین اور اتنی قیمتی چیز ہے کہ یہ چیز ہم لوگوں کے پاس ہے، کسی کے پاس نہیں ہے. اللہ نے ہم کو چنا ہے، اللہ نے ہم کو تمام قوموں میں برگزیدہ کیا ہے. تو سوال یہ ہے کہ جتنے برگزیدہ امام کے ہم معتقد ہیں، اتنے ہی ہم کو عقیدت مندی سے اس کا حق ادا کرنا چاہیے کہ جیسے ہم فخری سے کہتے ہیں ہم 12 امام کے، کل 12 امام ہم سے کہیں کہ یہ ہمارا ہے. صلوات یہ تو ایک احسان امام کا ہے کہ ہم لوگ مجلسیں کرتے ہیں. ہمارا امام کیا کہتے ہیں، کیا یہ چھوڑ دیے جائیں گے صرف اتنا کہہ لینے سے کہ ہم 12 امام کے چاہنے والے ہیں، ہم 12 امام پر عقیدہ رکھتے ہیں؟ کیا ان کو آزمایا نہیں جائے گا؟ یہ چھانے جائیں گے، یہ چھانے جائیں گے، یہ چھانے جائیں گے. حدیث میں تکرار جب امام کر لے کسی چیز کی تو تکرار کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ تاکید ہے. اگر ہم 12 امام کے چاہنے والے ہیں، آج ہر وقت میں ہر وقت میں جو جس امام کے وقت میں تھا وہ اسی کے ساتھ بلایا جائے گا. علی علیہ السلام کے ساتھ میں جو لوگ تھے وہ علی علیہ السلام کے ساتھ اٹھائے جائیں گے. تو علی علیہ السلام کو جب خلافت ملی ہے تو کیا پورا شوب زمانہ آیا تھا، کتنے لوگوں نے امام کا ساتھ دیا تھا، کتنے لوگ امام کے معتقد رہے. جتنے لوگ امام کے معتقد رہے علی علیہ السلام کے زمانے کے لوگ وہی امام علیہ السلام کے ساتھ اٹھیں گے. امام حسن علیہ السلام کا زمانہ بہت ہی پرآشوب.
تو وہ لوگ امام حسن علیہ السلام کے ساتھ اٹھیں گے. اسی طرح امام حسین علیہ السلام. تو ہم اپنے وقت کے امام زمانہ جل اللہ تعالیٰ بس یہ سمجھ لیں کہ جب ہم اپنے امام کے ساتھ اٹھنے والے تو ہماری بہت ساری ذمہ داریاں ہیں. آج غیبت کا زمانہ ہے. ہم لوگ اگرچہ ہم کو ذمہ دار بنایا ہے اور ہم منتظر امام زمانہ ہیں، تو پھر امام کا منتظر، امام کا انتظار کرنے والا خاموش زندگی نہیں گزار سکتا ہے. جب امام کے ساتھ لوگ رہ کے ان لوگوں نے امام کی کتنی مدد کی، کتنی خدمت کی، جب وہ لوگ گمراہ ہو گئے امام کے سامنے رہ کے، تو آج کا دور تو ایسا ہے کہ ہم تو امام سے بہت دور ہیں. ہمارے پاس دینی علم نہیں ہے، ہمارے پاس معرفت نہیں ہے، ہم لوگ کچھ سننا نہیں چاہتے، ہم کچھ جاننا نہیں چاہتے. ان سب کا سوال ہوگا. قرآن کی آیت ہے روکو ان کو، ان سے سوال کیا جائے گا. تو راوی نے پوچھا پروردگار کیا ہم لوگوں سے کھانے پینے کا سوال کرے گا؟ امام نے کہا اللہ نے تم کو پیدا کیا، تمہارے جب بھوک رکھی اللہ نے تو تم کو کھانا دیا، تو کیا کھانا تم کسی مہمان کو کھلاؤ گے تو کیا اس کے بعد تم اس سے حساب لو گے؟ اللہ بہت بزرگ و برتر ہے. اس نے کھانا پینا رہنا سہنا ہر چیز کا اس نے انتظام کیا ہے. بشر کو کس چیز کی ضرورت ہے؟ ہر وہ چیزیں آسائشیں ہم کو دے دی اللہ نے، تو پھر کس چیز کا سوال ہوگا مولا؟ تو امام اشارہ کر کے کہتے ہیں ہم اہل بیت کی محبت کا حق تم نے کتنا ادا کیا. ہم تو یہ بھی نہیں جانتے ہیں کہ اگر حق ولایت ہے تو وہ کیا ہے جس کو ہم کو ادا کرنا ضروری ہے، کیونکہ ہم شیعہ غافل ہیں، ہم غفلت میں ہیں، ہم سستی کر رہے ہیں، اور سستی کرنے والا بہترین منتظر نہیں ہو سکتا ہے. کیا وجہ ہے کہ آج ہر ہفتے لوگوں کے دعائے ندبہ کا پروگرام ہو رہا ہے، رو رو کے دعائے کمیل کا عمل ہو رہا ہے، رو رو کے سارے ہم عمل کر رہے ہیں. زیارت عاشورہ روز پڑھ رہے ہیں. ہماری زیارت عاشورہ بالکل بھی ناغہ نہیں ہونا چاہیے، ہم روز پڑھتے ہیں. پھر کیا وجہ ہے کہ 313 نہیں ہو رہے ہیں ابھی تک کہ جو امام آ جائیں؟ تو کیسے 313 ہونا چاہیے؟ مدینے میں بہت مسلمان تھے، مگر امام حسین علیہ السلام کے ساتھ جو گئے ہیں ویسے 313 جو ہوں گے جب ہمارے امام آئیں گے. تو وہ صفات کیسے پیدا ہوگی؟ کہ ایسے ہی بیٹھے بیٹھے اللہ ہمارے پاس وہی بھیجے گا، ہم کو الہام کرے گا؟ کون سے عمل ہم ایسے کرتے ہیں جو الہام ہوگا؟ اس کے لیے ہم کو امام سے متمسک ہونا پڑے گا. امام سے ہم کو ملنا ہے کہ جب ہمارا امام موجود ہے تو کیوں نہیں ہم دیکھ پا رہے؟ کیا وجہ ہے؟ اپنے آپ میں ہم دیکھیں. ہم کو بھی مرنا ہے نا، اور مرنے کے ٹائم تو امام کو دیکھیں گے. جب امام کو دیکھیں گے تو خوش ہو جائیں گے، یا مولا میں آپ کو دیکھتی تھی مگر پہچانتی نہیں تھی. تو اگر اعمال اچھے ہوں گے تو امام سے ہم مسکرا کے امام کو دیکھیں گے، اور اگر ہمارے اعمال میں نقص ہوگا تو کیا شرمندگی نہیں ہوگی موت کے وقت؟ ہمیشہ یہ یاد رکھیں شیعوں پہ بہت برزخ اور موت، اور جتنی سخت موت ہماری ہے اتنی ہمارے گناہ پاک. انسان جب بہت لمبی عمر جیتا ہے تو اس کے سامنے بہت چھوٹے مرتے ہیں. اللہ کیا کہتا ہے 70 سال کا ہو گیا، وہ دنیا میں جھیل کے آیا ہے، اب کیا اس سے حساب لینا ہے؟ اب میں اس سے حساب لیتے مجھے شرم آتی ہے. تو جو ہم پر مصائب آتے ہیں، جو آزمائش آتی ہے، جو ہمارا امتحان ہوتا ہے، اس کو ہم یہ سوچیں کہ نعمت ہے ہمارے لیے، یہ ہمارے گناہوں کا کفارہ ہے، یہ ہمارے درجات کی بلندی ہے. اللہ ہم کو چھان رہا ہے کہ یہ کتنا میرا بندہ ہے، یہ میری کتنوں لوگوں سے شکایت کر رہا ہے. ہم کو اللہ سے شکایت کرنے کا کوئی حق نہیں. کیا دیا ہے ہم نے اللہ کو، اور اللہ نے کیا نہیں دیا ہے ہم کو؟ ہم سب اللہ کے ہیں اور اللہ کے لیے. اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ جس کسی سے محبت کرو تو میرے واسطے سے کرو. ایک ماں اپنے بچے کی محبت میں ایسے جملے کہتی ہے، میری آنکھوں کا تارا ہے، یہ میرے دل کا سہارا ہے، یہ میری بڑھوتی کا سہارا ہے. جو جملے مائیں یہ کہتی ہیں، باپ کہتے ہیں، وہ اپنے سامنے اپنے بچوں کو دیکھ لیتے ہیں. وہ بچے ماں باپ کا نہیں کر سکتے، کیونکہ ہم نے اللہ سے زیادہ وہ بچوں پہ بھروسہ کیا. ہمارے پاس کوئی نہیں رہ گیا ہماری بڑھوتی کا، اللہ ہے کوئی.
اللہ ہے کہ اللہ صرف اور صرف ایسے لوگ ہوں کہ جن کا کوئی والی و وارث نہیں، مگر اللہ ان کو دونوں ٹائم بہترین کھانا دیتا ہے۔ 10 ماں باپ، بس بچوں کے ماں باپ بھوکے رہ جاتے، جو چاہتے ہیں وہ نہیں ملتا ہے، مگر جس کا کوئی نہیں ہوتا اس کو ہر کچھ ملتا ہے۔ کیا وجہ ہے؟ کیونکہ جس کا کوئی نہیں وہ یہی کہتا ہے نا، پروردگار میرا تو کوئی نہیں ہے سوائے تیرے۔ اس نے توکل کیا، اس نے بھروسہ کیا، اللہ سب تیری نعمتیں ہیں۔ ہم ہمیشہ یہ یاد رکھیں، جو بھی ہے اللہ کا دیا ہے، اللہ کا عطا کرتا ہے۔ اللہ چاہے گا، ہاں بچے جب پیدا ہوتے ہیں تو ماں باپ کو دعا یہ کرنا چاہیے، پروردگارہ جب تو نے یہ امانت دی ہے تو میں اس کے ہر فرائض کو ادا کروں، وقت کے اوپر اپنے ہاتھ سے اپنے بچوں کے فرائض ادا کروں، ہمیشہ میرے بچوں کی خوشیاں دکھانا، میں بہترین تربیت کروں۔ آل محمد کی محبت میں ان کو پیدا کیا ہے تو ان کی محبت میں ان کو دنیا میں رکھوں۔ یہ ساری تربیت ہونا چاہیے، تب ہم مرتے ہیں تو ہم انتقال کرتے ہیں۔ کیونکہ ہمارے ہاں سوال جواب میں ہمارا مولا ہمارے پیتیانے کھڑا ہوتا ہے۔ ہم سوچیں ہمارا امام کتنا قریب ہے، بہت قریب ہے، سب کے سرہانے کھڑے ہوتے ہیں ہمارے امام، مگر ہم شیعوں کے پیتیانے وقت کا امام، مشکل کشا امام، 11 اماموں سے جس کا مرتبہ زیادہ ہے، وہ امام ہمارے پیتیانے کھڑا ہوتا ہے۔ اور جب فرشتے سوال کرتے ہیں اور جواب دینے میں ہم جھجکتے ہیں، فرشتے ہیں وہ، ہم ان کو مخلوق کو ہم نے دیکھا نہیں ہے، ہم گھبرائے ہوئے ہیں، ڈرے ہوئے ہیں، تو ہمارا امام مسکرا کے کہتا ہے کہو کہو کہو۔ جب فرشتے سوال کرتے ہیں نا پہلا امام کون ہے، امام مسکراتے ہیں، اشارہ کرتے ہیں، تیرا امام تیرے سامنے ہے علی ہے۔ دوسرے امام، امام حسن، جیسے ہی تیسرا امام پوچھتے ہیں نا تو جو عزاداری بہت کرتا ہے، کہتے ہیں وہ مرنے والا، جیسے پوچھتے تیرا تیسرا امام کون ہے تو رونے لگتا ہے۔ جب وہ روتا ہے تو علی علیہ السلام چیخ کے روتے ہیں، بے ہوش ہو جاتے ہیں، تو فرشتے کہتے ہیں یہ امام حسین کا عزادار ہے، اب ہم اس سے آگے کچھ نہیں پوچھیں گے۔ آج میرے مولا سید الشہداء امام حسین، جس کا نام آتے ہی فرشتے عذاب قبر ہٹا دیتے، فرشتے بغیر آگے سوال پوچھے چلے جاتے ہیں۔ میرے مولا کو مدینے میں رہنے نہیں دیا گیا۔ آج 28 رجب محرم کی ابتدا ہے، آج 27 کی رات شب تھی، 28 کی محرم کی جس طرح شب آتی ہے چاند رات، وہی رات کل آئی تھی۔ جناب زینب بے چین ہے، بھیا گھر میں دکھائی نہیں دے رہے، بھیا کہاں گئے تھے؟ کہا ولید نے بلایا ہے۔ زینب اب سفر کرنا ہوگا، زینب اب اپنے بھائی کو کھونے کے دن آ گئے، اسلام بچانا ہے۔ زینب کا بھیا بہن تیار ہے، کہ زینب تیاری کر لو۔ 28 رجب کو کہتے ہیں تیاری ہو گئی، ساری بیویاں تیار ہیں، جن کو جانا ہے فہرست بن گئی۔ سکینہ کا نام آیا مگر صغرا کا نام نہیں آیا ہے۔ جناب عباس، جناب زینب کا نام نہیں لکھ رہے تھے، آقا اتنا خطرناک سفر ہے اور شہزادیاں۔ جناب زینب نے غصے میں کہا عباس لکھو زینب۔ کہتے ہیں آنکھوں پہ پٹی ہاتھ رکھ کے زینب لکھا ہے۔ کس ہاتھوں سے لکھا ہے عباس نے؟ یہ محترم نام ہے یہ۔ جس وقت سواری تیار ہوئی ہے، سوچ لیں کہ وہ ایک بیٹی تھی جو پورے خاندان کو رخصت کر، آج ایک بیٹی کی مجلس میں پورا خاندان آیا ہے۔ جب جناب صغرا سے بیویاں ملتی تھی، گلے لگتی تھی، روتی تھی، ہر ایک سے کہتی تھی
میرے بابا سے اجازت دلا دو، میرے بابا سے اجازت دلا دو۔ پھوپھی اماں آپ دلا دی کہ تیرا بابا راضی نہیں ہوتا۔ یہاں تک کہ سفر پہ بیٹھنے لگی، سواریوں پہ بیٹھنے لگی۔ جناب صغرا کہتی ہے اماں علی اصغر کو مجھے دے دیں۔ کافی دیر صغرا لیے رہی علی اصغر کو، یہاں تک کہ جب سواریوں میں بیٹھ گئے، آخر میں جناب رباب کو بلاتے ہیں۔ امام حسین کہتے ہیں رباب نہیں چلنا ہے، کہ علی اصغر صغرا کی گود میں ہے۔ بہت مشکل سے جناب صغرا نے جناب رباب کو دے دیا۔ جناب رباب سوار بھی ہو گئی۔ اتنا ہی کہا تھا صغرا نے اماں آپ مجھے نہیں چاہتی ہیں، آپ سکینہ کو چاہتی ہے۔ رو کے کہتی ہے بی بی تیرا بابا خدا کی مصلحت کی بنا پر چھوڑ کے جا رہا ہے۔ کہتے ہیں جس وقت سواری چلی ہے، ایک ایک پتھر پہ، اس وقت پہلے پتھر تھا، ایک ایک کا پوچھتی ہے کہ کون جا رہا ہے، کہ تیرا چچا جا رہا ہے۔ چچا کے کہنا سلام، تیری کچھ نہیں لگتی، اس کا سلام لے لے، آگے بڑھے۔ جناب قاسم مونو محمد سب کی سواری گئی، کہ مجھے کچھ خوشبو آ رہی ہے، کہ کس کی سواری؟ کہ علی اکبر ہے۔ بس علی اکبر کا نام آیا نا، جناب علی اکبر کا نام سنتے ہی صغرا کہتی ہے میرے بھیا سے کہنا ایک مرتبہ بہن سے مل لو، اللہ جانے اب کب ملاقات ہو۔ جناب علی اکبر آئے، کہتے ہیں بہن بھائی گلے لگ کے اتنا روئے ہیں کہ دونوں بے ہوش۔ کافی دیر ہو گئی۔ جناب عباس سے امام حسین نے کہا عباس علی اکبر کو بلاؤ، میری بہنیں تھک جائیں گی۔ جب آئے ہیں جناب عباس، دیکھا دونوں بہن بھائی بے ہوش ہیں۔ جناب عباس آ گئے، کہ عباس کا آقا آپ خود جائیے۔ اب جو آئے ہیں دونوں بچوں کو دیکھا، میرے امام کا بہت بڑا امتحان تھا۔ ہمارا بچہ اگر بہت بیمار ہوتا ہے ہم حسین سے شفا مانگتے ہیں، حسین نے وہ داغ سہے ہیں کہ ان سے مانگو تو سکون ملتا ہے۔ امام نے پانی چھڑکا، دونوں ہوش میں آئے۔ امام کہتے ہیں صغرا نہ رلا بابا کو، جیسے علی اکبر میرے لیے اس سے زیادہ تجھے چھوڑ کے جانا میرے لیے تکلیف دہ ہے، مگر اللہ کی مصلحت ہے۔ صغرا موقع ملے گا تو میں تیرے بھیا کو بھیج کے تجھے بلا لوں گا۔ تسلی دی امام نے۔ امام جانتے تھے جلدی جلدی صغرا نے مٹی اکٹھا کی۔ اللہ یہ بہن بھائی کی محبت سلامت رکھے، ہر بہن بھائی کو اتنی محبت ہے۔ جب مٹی اکٹھا کی، صغرا کیا کر رہی ہے؟ چھوٹے چھوٹے ہاتھوں سے بھائی سے کہتی بھیا اپنے پیروں کے نشان اس پہ بنا دے۔ کیا کرے گی صغرا؟ بھیا آپ تو نہیں ہوں گے نا، آپ کے نشان پر اپنا رخسارہ رکھ کے انتظار کروں گی، میرا بھیا ایک دن تو آئے گا۔ آج بھی صغرا انتظار کر رہی ہے مگر نہیں آیا علی اکبر۔ جس وقت چلنے لگے، جب چلنے لگے آہستہ سے بابا سے کہتی بابا صغرا نے پوری کوشش کر ڈالی کہیں سے میرا بابا لے جائے، مگر امام اللہ کے حکم کا تابع ہے۔ ایک مرتبہ کہتی بابا بابا ایک وصیت ہے۔ بابا کا کیا وصیت ہے؟ کہ جب میں مر جاؤں گی نا، جب آپ کا قافلہ واپس آئے گا تو 3 آدمی میری قبر پہ نہیں آئیے گا۔ صغرا جانتی تھی یہ لوگ کو رخصت کر کے میں زندہ نہیں بچوں گی، مگر اللہ نے صغرا کو زندگی دی۔ کہ صغرا کون نہیں آئے؟ کہ ایک میرا چچا میری قبر پہ نہیں آئے، کہ دوسرا کا میرا بھیا علی اکبر نہ آئے، کہ تیسرا صغرا سینے سے لگی تھی باپ کے، تھوڑا سا پیچھے ہٹ کے پیچھے جانے لگی کہ صغرا جا کر رہی ہے، بتا دے تیسرا کون ہے؟ پلٹ کے کہتی بابا اور کوئی نہیں، آپ بھی نہیں آئیے گا میری قبر میں۔ کہتے صغرا سن لے، کوئی
ان کی قبروں سے انہیں روشنی سے بھر دے. سيعلم الذين ظلموا أي